اس کی ہیبت اور دبدبا سے دور دور تک بادشاہ لرزتے اور کانپتے تھے۔ سرندیپ کے مہاراجا نے وائسرائے اور خلیفہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان جہازوں میں طوائف غلام اور سرندیپ کی حسین و نوخیز لڑکیوں کو بطور کنیز دے کر مسلمانوں کی خدمت کرنے کے لیے سوار کر دیا تھا۔ انتظار صرف ان مسلمانوں کی آمد کا تھا جو مسلمان کو آدم کی زیارت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس لیے جہاز اور جہازوں پر سوار ہونے والے ان کے منتظر تھے۔ جب یہ لوگ آ گئے تو انہیں جہازوں پر سوار کرا کر ایک روز صبح ہوتے ہی جہازوں نے لنگر اٹھائے اور آہستہ آہستہ سمندر کو چیرتے ہوئے جہاز تیار تھے۔ بڑی بڑی کشتیاں تھیں، بادبانوں کے سہارے سے سمندر کو طے کرتی تھیں۔ ان جہازوں پر اسلامی علم لہرا دیے گئے تھے، جس سے دور سے ہی دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ اسلامی جہاز ہیں اور مجاہدین اسلام ان میں سوار ہیں۔ چونکہ ہلکے جہاز تھے، اس لیے نہایت سست روی سے سطح سمندر پر چلے جا رہے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا، مسلمان اذان کہتے اور ہر جہاز میں باجماعت نماز پڑھی جاتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی منادی جنگل میں، پہاڑوں پر، آبادی میں، ویرانے میں، سمندر میں اور خشکی پر کی ہو۔ اول تو توحید دوسرے مذہب میں ہے ہی کہاں۔ عیسائیوں نے ایک خدا کے تین خدا بنا لیے، ایک خدا دوسرے خدا کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے حضرت روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہندوؤں میں توحید کا نام بھی نہیں، وہ کم و بیش 1,24,000 دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں اور ہر دیوی یا دیوتاؤں کے متعلق خیال کرتے ہیں کہ ایشور خدا ہی دیوتا بن کر آیا ہے۔ بدھ مت والے سب کچھ بدھ جی ہی کو مانتے ہیں۔ زرتشتی آگ کو ہی خدا کا نور سمجھ کر پوجتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر مذہب فریب توحید میں پھنسا ہوا ہے، توحید کا دعویٰ کرتا ہے مگر موحد ایک بھی نہیں سوائے اسلام کے۔ دنیا میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جو حقیقی توحید کا حال اور خدا پرستی کا مبلغ اعظم ہے، اور مسلمان ہی خدا کی وہ مخلوق ہے جو دنیا کے چپا چپا پر اللہ تعالیٰ کا نام پکارتی ہے اور پکارتی رہی ہے اور پکارتی رہے گی۔ عیسائی نماز کے وقت کا اعلان گھنٹہ بجا کر کرتے ہیں، ہندو عبادت سے پہلے گھنٹے یا سنکھ بجاتے ہیں، لیکن مسلمان ہر نماز کا اعلان اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے جہاز سرندیپ سے روانہ ہو کر چلے جا رہے تھے، رات اور دن چلتے رہتے تھے۔ وہ بندر سعید پر پہنچنا چاہتے تھے۔ ایک رات کو جب کہ چاند نہایت آب و تاب سے نکلا ہوا تھا اور چاندنی نے سمندر کے نیلے پانی پر سفید چادر بچھا دی تھی، محمد اسلم ایک تختہ پر بیٹھا ہوا سمندر میں جھانک رہا تھا۔ جس طرح آسمان پر چاند چمک رہا تھا، اسی طرح سے زیر آب بھی ایک آسمان اور اس میں ایک چاند تیرتا نظر آ رہا تھا۔ آج ہوا ساکن تھی اور سمندر خاموش تھا۔ ابھی محمد اسلم کو بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ طائرہ آ گئی۔ وہ کھڑی ہو کر محمد اسلم کو دیکھتی رہی۔ اس کے نازک لبوں پر تبسم لوٹ رہا تھا، آنکھوں میں شوخیاں جھوم رہی تھیں۔ محمد اسلم کچھ ایسا دم خود سا ہوا تھا کہ اسے طائرہ کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ جس شان سے بیٹھا تھا اسی سے بیٹھا رہا۔ کچھ وقفہ کے بعد طائرہ نے دل فریب لہجے میں کہا کہ تم سمندر میں جھانک کر کیا دیکھ رہے ہو؟ محمد اسلم چونک پڑا۔ اس نے خیالات کی گہرائیوں سے نکل کر پوروش طائرہ کو دیکھا اور دیکھتا رہا۔ اس کے روح انور پر نظریں جمائے تکتا رہا، گویا وہ خیالات کی گہرائیوں سے نکل کر حسن گہرائیوں میں کھو گیا۔ کچھ وقفہ کے بعد سنبھلا اور کہا، کون طائرہ؟ خوب ہوا کہ تم آ گئی۔ طائرہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ اس نے کہا، دیکھو اس وقت چاندنی کیسا نور برسا رہی ہے۔ محمد اسلم، مگر زیر آب ایک اور ہی تماشا ہو رہا ہے۔ طائرہ نے سمندر کی طرف جھکتے ہوئے کہا، کیا؟ محمد اسلم، چاند پانی کی تہہ کے نیچے ایسا چمک رہا ہے جیسے کسی حسین تابناک چہرہ آب روا کے نقاب کے نیچے جگمگایا کرتا ہے۔ طائرہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے نگاہ ناز سے دیکھ کر کہا، یہ تم میں شاعرانہ خیالات کب سے پیدا ہوئے ہیں؟ محمد اسلم نے بے ساختگی کے انداز میں کہا، جب سے تمہیں دیکھا ہے طائرہ۔ طائرہ شرما گئی۔ شرم نے اس کے چہرے کو اور بھی دل فریب بنا دیا۔ اسلم کی نگاہیں اس کی چاند سی صورت پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے طائرہ کو خاموش دیکھ کر کہا، طائرہ، حقیقت یہ ہے کہ میری
دنیا آرزو صرف تمہاری ذات تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ طاہرہ کا چہرہ کچھ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کسی قدرے سہمی ہوئی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، محمد اسلم، کیا تم مجھے بدنام کرنا چاہتے ہو؟ محمد اسلم نے عاجزی سے کہا، نہیں طاہرہ، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ طاہرہ، اگر کسی نے سن لیا تو؟ محمد اسلم نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا، میں اور تم دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ طاہرہ، میں ان باتوں کو خوب سمجھتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر ذرا بھی کسی کو کچھ شبہ ہو گیا تو پھر میں تم سے اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاؤ گی۔ طاہرہ سمندر کی جانب جھکی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، دیکھنا اسلم، یہ جہاز کے نیچے کیا چیز تیر رہی ہے؟ محمد اسلم اس طرح سے جھکا کہ اس کا جسم طاہرہ کے جسم گدا سے مس ہو گیا اور دونوں کے جسموں میں ایک بجلی کی سی دوڑ گئی۔ طاہرہ جلدی سے الگ کھسک گئی۔ محمد اسلم نے دیکھا کہ جہاز کے نیچے ہی ایک مچھلی تیر رہی ہے، اتنی بڑی مچھلی جو کہ جہاز سے بھی کافی گز زیادہ لمبی تھی۔ طاہرہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مچھلی نے سر نکال کر ایک اور مچھلی کو جو کہ اس کے منہ میں تھی اچھالا اور اسے نگلنے کے لیے منہ پھاڑا۔ اس کا منہ غار کی طرح سے کھل گیا۔ طاہرہ ڈر گئی اور ڈر کر محمد اسلم کی گود میں جا پڑی۔ اس نے گھگھیائے ہوئے انداز میں کہا، یہ کیا ہے؟ محمد اسلم نے دلدئی کے لہجے میں کہا، مت ڈرو طاہرہ، یہ مچھلی ہے۔ طاہرہ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے محمد اسلم کو دیکھتے ہوئے کہا، اتنی بڑی؟ محمد اسلم، یہ تو بہت چھوٹی مچھلی ہے۔ سمندر میں تو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں جو کشتیوں تک وہ نگل جائیں۔ طاہرہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ! اس وقت ہوا تیز ہوگی اور صاف مطلع پر بادلوں کی ہلکی سی چادر پھیلنے لگی۔ جہاز کے اس کنارے پر سے جہاں ناخدا تھا کچھ شور بلند ہوا۔ طاہرہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور وہ اور محمد اسلم دونوں حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ محمد اسلم اور طاہرہ دونوں حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ تیز ہوا کے چلنے سے رات کا قدرتی سکون ٹوٹ گیا تھا۔ طاہرہ نے محمد اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیسا شور ہونے لگا ہے؟ محمد اسلم نے جواب دیا، شاید ناخدا نے کوئی خوفناک چیز دیکھی ہے۔ طاہرہ، کیا چیز ہوگی وہ؟ محمد اسلم، کوئی خوفناک مچھلی یا بحری قزاقوں کا کوئی جہاز۔ طاہرہ، ممکن ہے ناخدا نے بحری ڈاکوؤں کا کوئی جہاز ہی دیکھا ہو۔ محمد اسلم، لیکن اگر جہاز دیکھا ہوتا تو تمام مسلمان مسلح ہونے لگتے۔